آپ کو جب میں آپ کو لقب باب الحوائج پڑھتا ہوں، میں یقین مانیے میرا پیار اور بڑھ جاتا ہے مولا عباس سے. جب میں سقائے اہل بیت پڑھتا ہوں تو میرا سر جھک جاتا ہے. سبحان اللہ. کہ جن اہل بیت اطہار کے ہم گناہگار محتاج ہیں نا صاحب، کہ بروز محشر ساقی کوثر اور ان کی آل کے دستے مبارک سے ہمیں کوثر نصیب ہو جائے، جام کوثر نصیب ہو جائے. مطلب سقائے اہل بیت مولا عباس سے ذرا بتائیے اس بارے میں. جی جنید بھائی، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، جس طرح ڈاکٹر عمیر صاحب بھی ارشاد فرما رہے تھے ابتدا میں، کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو وارثان توحید ہیں، انہوں نے توحید کو وراثت میں لیا ہے. وہ جناب ابو طالب علیہ السلام ہوں، وہ مولا کائنات کی ذات ہو، امام حسن حسین ہوں یا مولا عباس ہوں. اور جس روایت کی طرف ابھی اشارہ ہو رہا تھا اور ہاشمی صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ جب آپ گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے تو آپ کی شخصیت یہ ہوتی تھی کہ وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ فِي الْأَرْضِ، آپ ایسے وسیم اور جسیم تھے کہ گھوڑے پہ سوار ہو کے بھی آپ کے قدمین جو ہیں وہ زمین پہ خط کھینچ رہے ہوتے تھے. یعنی یہ ان کے فضائل میں، یہ ان کے مقام میں چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. اور جس کی طرف خاص طور پہ آپ نے اشارہ فرمایا، ہماری اوقات نہیں ہے کہ ان ہستیوں کے بارے میں تذکرہ کر سکے. میں امام جعفر الصادق کے حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو وفا ہے نا، یہ زندگی کی علامت ہے. وفا زندگی کی علامت ہے، ایثار زندگی ہے، جانثاری زندگی ہے. بے وفائی کوئی زندگی نہیں ہوتی. آخر انسان نے مر جانا ہوتا ہے تو بندہ کیوں نہ وفا میں مرے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ وضع الایمان علی سبعۃ اسہم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان کو 7 حصوں میں رکھا ہے. علی البر والصدق والیقین والوفا والرضا والعلم والحلم. اور امام صادق کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ 7 کی 7 چیزیں مولا عباس کو عطا فرمائی تھی. لہذا وہ کامل ایمان لے کر اللہ کی جناب سے تشریف لائے تھے. اور جب آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ اپنے چچا کے بارے میں 2 جملے تو فرمائیے، ہم اتنی دیر سے گفتگو کر رہے ہیں اور 1382 سال کربلا کو گزر گئے، مولا عباس کا تذکرہ ہو رہا ہے. اور اگر 2 جملے میں امام جعفر صادق کے اور پھر امام زین العابدین کے عرض کرنا چاہوں گا کہ امام جعفر صادق سے پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کان امنا العباس ابن علی، کہ ہمارے جو چچا ہیں عباس بن علی، ان کی ذات ایسی ہے کان نافذ البصیرہ، ان جیسی بصیرت کسی کو نہیں تھی جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی، وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی. وَجَاهَدَ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الحسین علیہ السلام، اور وہ کربلا میں جناب ابو عبداللہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چلے. وَأُبْلِيَ بَلَاءً حَسَنًا، اور کربلا کے دن جتنا سخت امتحان مولا عباس کا ہوا ہے کسی اور کا نہیں ہوا. لیکن آپ پیچھے نہیں ہٹے. وہ چاہے پانی پلانے کی بات ہو، اور آپ کے القابات میں ایک لقب یہ بھی ملتا ہے کہ آپ کو ابو کہا جاتا ہے. اور کریا عربی زبان میں مشکیزے کو کہتے ہیں کہ مشکیزہ اٹھا کر لے آئے، چاہے دندان مبارک سے اٹھایا ہے لیکن آپ نے ایک گھونٹ نہیں پیا تاکہ وفا پہ حرف نہ آ جائے. فَأَمْدَا شَهِيدًا، اور آخر آپ نے جام شہادت نوش کیا. اور امام زین العابدین کے حوالے سے ایک بات کروں گا اور اس میں اس سوال کا بھی جواب ہے کہ اس شہید کو غازی کیوں کہا جاتا ہے. شہید تو شہید ہوتا ہے، غازی غازی ہوتا ہے. تو آپ کا وہ مقام جو ڈاکٹر صاحب نے بھی بیان فرمایا، میں بھی اپنا برکت کے لیے حصہ ڈالنا چاہوں گا کہ حضرت امام زین العابدین سے امام سجاد سے جب سوال کیا گیا کہ آپ بتائیے اپنے چچا کے بارے میں، تو آپ نے ارشاد فرمایا رحم اللہ العباس، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، کروڑوں اربوں رحمتوں کا نزول فرمائے جناب عباس بن علی پہ، کہ آپ کی ذات وہ ہے فَلَقَدْ آثَرَ، کہ آپ نے اپنے اوپر حسین کو ترجیح دی ہے، اپنے آپ کو ترجیح نہیں دی. وَأُبْلِيَ، اور آپ کو آزمایا گیا، بڑی شدت کے ساتھ آزمایا گیا. وَفَدَا أَخَاهُ بِنَفْسِهِ، اور اپنے بھائی کے قدموں پہ انہوں نے اپنی جان کو قربان کر دیا. حَتَّى قُطِعَتْ يَدَاهُ، اور ایسے قربان کیا کہ ان کے دونوں ہاتھوں کو کاٹ دیا گیا. اور جب ہاتھ کاٹے گئے تو آگے آپ نے ارشاد فرمایا ہاتھ کٹنے کے بعد فَأَبْدَلَهُ اللَّهُ مِنْهُمَا جَنَاحَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے ان 2 بازوؤں کے بدلے میں اپنی جناب سے 2 پر عطا فرمائے. يَطِيرُ بِهِمَا مَعَ الْمَلَائِكَةِ فِي الْجَنَّةِ، اور وہ ان 2 پروں کے ساتھ آج بھی جنت میں پرواز کر رہے ہیں. تو جو شہید شہادت کے بعد جنت میں پرواز کر رہا ہو اسے ہی تو غازی کہا جاتا ہے.